اگر آپ کی عمر نہ میری بہنوں 30 سال سے اوپر ہے نا، تو آج کی یہ ویڈیو بالکل آپ کے لیے ہے، کیونکہ 30 سال کے بعد زندگی اچانک مشکل نہیں ہوتی بلکہ حقیقت پسند ہو جاتی ہے۔ اور اس عمر میں انسان کو احساس ہونے لگتا ہے کہ وقت پہلے جیسا نہیں رہا، ذمہ داریاں بڑھ گئی ہیں اور اب ہر فیصلہ آپ کا مستقبل پر اثر ڈال سکتا ہے۔ کئی لوگ اس عمر میں پہنچ کر پریشان ہو جاتی ہیں کہ شاید وہ بہت پیچھے رہ گئی ہیں، شاید اب وہ کچھ نیا کر ہی نہیں سکتی، ان کا وقت گزر چکا ہے یا شاید ان کی بہترین عمر گزر چکی ہے۔ آج کی اس ویڈیو میں ان 7 پوائنٹس پر آپ بات کریں گے جو آپ کو بہت زیادہ مضبوط بنائیں گے، اور 30 سے اوپر اگر آپ کی ایج ہے نا، تو آپ کی پریشانیاں بہت حد تک کم ہو جائیں گی۔ السلام علیکم یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ بالکل ٹھیک ہوں۔ آج ہم 7 ایسی باتوں پر گفتگو کریں گے جو اگر آپ نے سمجھ لی نا، تو آنے والے سال زیادہ پرسکون، زیادہ بہتر اور کامیاب ہو سکتے ہیں۔ پوائنٹ نمبر 1 کی طرف چلتے ہیں۔ آپ کے فیصلے اب قسمت سے زیادہ اہم ہیں۔ بچپن اور جوانی میں اکثر ہم اپنی غلطیوں کا الزام حالات، قسمت یا دوسروں پر ڈال دیتے ہیں، لیکن 30 سال کے بعد زندگی ایک بات واضح کر دیتی ہے کہ ہماری زندگی کا جو بڑا حصہ ہے نا، وہ ہمارے اپنے ہی فیصلوں کا نتیجہ ہوتا ہے۔ آپ کن لوگوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، آپ اپنا وقت وہ کیسے گزار رہے ہیں، اپنا پیسہ کہاں خرچ کر رہے ہیں، کیا کما رہے ہیں، آپ روز کیا سوچتے ہیں، یہ سب اور اس طرح کی بہت سی چیزیں مل کر آپ کا مستقبل بناتی ہیں۔ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ میری قسمت وہ اچھی نہیں ہے، لیکن سچ اس سے بالکل بھی مختلف ہوتا ہے کہ کئی بار قسمت نہیں، ہمارے فیصلے غلط ہوتے ہیں جو کہ ہماری زندگی کو خراب کرتے ہیں۔ 30 کے بعد جذباتی فیصلوں کی بجائے سمجھداری والے فیصلے کرنا سیکھیے، کیونکہ آج کا جو ایک فیصلہ ہے نا، وہ آنے والے کئی سالوں کو بدل سکتا ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، تنہائی ہے نا، وہ ہمیں بالکل بھی بری نہیں لگنی چاہیے، وہ ہمیشہ بری نہیں ہو۔ ایک وقت تھا جب آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ ہوتے تھے، دوست بھی زیادہ تھے، باتیں بھی زیادہ تھیں، مصروفیات بھی تھیں، لیکن جیسے جیسے آپ کی عمر بڑھنے لگی، دائرہ چھوٹا ہونے لگا۔ بہت سے لوگ آپ کو چھوڑ گئے، بہت سے لوگوں سے آپ نے کنارہ کر لیا، بہت سے لوگ اس بات سے پریشان ہو جاتے ہیں، انہیں لگتا ہے کہ وہ اکیلے ہو گئے ہیں۔ لیکن حقیقت وہ یہ ہے کہ تنہائی ہمیشہ سزا نہیں ہوتی، بعض اوقات یہی تنہائی انسان کو خود سے ملاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے ملاتی ہے۔ اور یہی وقت ہوتا ہے جب آپ اپنی غلطیوں، خوابوں اور اصل خواہشات کے بارے میں سوچتے ہیں۔ یاد رکھیں، بھیڑ میں کھو جانا آسان ہے، لیکن خود کو پہچاننا تنہائی میں ممکن ہوتا ہے۔ انسان تنہائی میں بہت سے اچھے کام کر سکتا ہے، نمازیں پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کریں۔ پوائنٹ نمبر 3، آپ کی توانائی محدود ہے۔ 30 کے بعد سب سے قیمتی چیز صرف وقت نہیں بلکہ آپ کی ذہنی اور جسمانی توانائی یہ بھی ہوتی ہے۔ اب آپ ہر مسئلے میں نہیں پڑھ سکتے، ہر بحث کا جواب نہیں دے سکتے، ہر شخص کو نہیں منا سکتے، ہر جگہ اپنی موجودگی وہ ثابت نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ کی توانائی محدود ہے۔ اس لیے سمجھدار لوگ اپنی توانائی ان چیزوں پر خرچ نہیں کرتے، وہ اپنی جو توانائی ہے وہ ان چیزوں پر خرچ کرتے ہیں جو واقعی اہم ہوتی ہیں۔ وہ فضول بحثوں سے بچتے ہیں، منفی لوگوں سے فاصلہ رکھتے ہیں اور اپنے آپ کو پرسکون رکھتے ہیں، اپنی توجہ ان چیزوں پر دیتے ہیں جو ان کی زندگی میں بہت اہم ہیں اور ان کی لائف کو مزید بہتر بنا سکتی ہیں، نہ کہ انہیں پریشان کریں۔ پوائنٹ نمبر 4، کچھ خواب چھوڑنے پڑتے ہیں تاکہ آپ بڑے خواب پورے کر سکیں۔ زندگی میں ہر چیز حاصل کرنا وہ ممکن نہیں ہوتا، مگر یہ حقیقت ہے، اور یہ جتنی جلدی ہمیں سمجھ آ جائے اتنا ہی بہتر ہوتا ہے۔ کامیاب لوگ ہر موقع کے پیچھے نہیں بھاگتے، وہ جانتے ہیں کہ کس چیز کو چھوڑنا ہے اور کس کو آپ نے نبھانا ہے۔ بعض اوقات ایک چھوٹی خواہش کو قربان کرنا پڑتا ہے تاکہ ہم بڑا مقصد حاصل کر سکیں۔ اگر آپ ہر راستے پر چلنے کی کوشش کریں گے تو کسی منزل تک نہیں پہنچ سکیں گے۔ اس لیے اپنی ترجیحات کو واضح کریں، فیصلہ کریں کہ آپ کے لیے واقعی اہم کیا ہے۔ ان کاموں کو کریں جو آپ کے لیے اہم ہیں، ان کاموں کو چھوڑ دیجئے جو آپ کے وقت کا ضیاع ہے۔
پوائنٹ نمبر 5، آپ کی ساکھ، آپ کی پہچان سب سے بڑی دولت ہے۔ جب ہماری ایج 30 سال ہو جاتی ہے نا تو ہم لوگ سوچتے ہیں کہ اب آپ کی شکل جو ہے اس سے زیادہ آپ کے کردار کو لوگ یاد رکھتے ہیں۔ 30 سال کے بعد لوگ آپ کی شکل سے زیادہ آپ کے کردار کو یاد رکھتے ہیں، آپ کے الفاظ کو یاد رکھتے ہیں اور آپ کے وعدوں کو یاد رکھتے ہیں، آپ کے رویے کو یاد رکھتے ہیں۔ پیسہ آتا جاتا رہتا ہے، یہ ہر ایک کے پاس آتا ہے، مگر جو اچھا کردار، اچھی انسان کی ویلیو بنانے میں برسوں لگ جاتے ہیں اور اسے خراب ہونے میں نہ صرف چند لمحے لگتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ ایسا رویہ اپنائیں جس پر آپ کو بعد میں شرمندگی نہ ہو، کیونکہ عزت اور اعتماد یہ وہ دولت ہیں جو ہر جگہ کام آتی ہیں۔ اس لیے میری پیاری بہنوں، اپنے آپ کو اہمیت دیجیے، پیسے سے زیادہ اپنی ویلیوز کو جانیے۔ پوائنٹ نمبر 6، زندگی میں سب کچھ ایک ساتھ جو ہے نا وہ نہیں ملتا۔ ہم میں سے جو اکثر میری بہنیں ہیں نا وہ یہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی کا موازنہ دوسروں سے کرنے لگتی ہیں۔ سوشل میڈیا نے ہمیں بہت زیادہ خراب کر دیا۔ ہمیں لگتا ہے کہ دوسروں کے پاس سب کچھ ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہر انسان کسی نہ کسی آزمائش سے گزر رہا ہوتا ہے۔ جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے وہ ویسا نہیں ہوتا۔ کسی کے پاس پیسہ ہے لیکن ذہنی سکون نہیں ہے، کسی کے پاس سکون ہے لیکن وسائل کم ہیں، کسی کے پاس کامیابی ہے لیکن وقت نہیں ہے کہ وہ کسی کے پاس بیٹھ سکے، کسی سے بات کر سکے، اور کسی کے پاس وقت ہے لیکن موقع نہیں۔ جب آپ کی ایج 30 سال کی ہو جاتی ہے نا تو 30 کے بعد ایک سمجھدار انسان جو ہوتی ہے نا، سمجھدار عورت مرد جو بھی ہے، وہ یہ شکایت بالکل چھوڑ دیتے ہیں کہ میرے پاس کیا نہیں ہے۔ وہ اس پر توجہ دیتے ہیں کہ میرے پاس کیا ہے اور میں اس سے کیا کچھ کر سکتی ہوں۔ اس لیے دوسروں سے موازنہ آج سے میری بہنوں آپ بالکل بند کر دیجئے۔ پوائنٹ نمبر 7، سب سے خطرناک جملہ اب کیا ہی ہو سکتا ہے، اور یہ وہ جملہ ہے جو ہمارے ہزاروں خوابوں کو مار دیتا ہے۔ آپ سوچتی ہیں کہ میری عمر ہو گئی ہے، اب بہت دیر ہو چکی ہے، اب کچھ بھی نہیں بدل سکتا، اور میری بہنوں یہ سوچ انسان کو کوشش کرنے سے روک دیتی ہے۔ حالانکہ دنیا میں بے شمار لوگ ایسے ہیں جنہوں نے اپنی زندگی کا بہترین دور 30، 40 یا 50 کی عمر کے بعد دیکھا۔ فرق اتنا ہے کہ انہوں نے ہار نہیں مانی، انہوں نے اپنے بارے میں یہ فیصلہ نہیں کیا کہ اب سب ختم ہو چکا ہے۔ اگر آپ کی عمر 30 سے اوپر ہے نا تو ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں میری بہنوں، آپ کے پاس جوانی کی جلد بازی شاید نہیں رہی لیکن بڑھاپا بھی نہیں آیا۔ اب آپ کے پاس اتنا تجربہ ہے، سمجھ ہے، حقیقت کو پہچاننے کی صلاحیت ہے کہ آپ کچھ کر سکتی ہیں، اور یہ وہ عمر ہے جو ختم ہونے کی نہیں بلکہ بہتر فیصلہ کرنے کی عمر ہے۔ اب آپ میچور ہو چکی ہیں، اپنے فیصلے لے سکتی ہیں، صحیح کو صحیح، غلط کو غلط کہہ سکتی ہیں۔ اس لیے ماضی کے افسوس میں مت رہیں، اپنے آپ کو آج بہتر بنائیں، کیونکہ آنے والے 10 سال بعد آپ کا مستقبل جو ہے نا وہ خود آپ کے آج کے فیصلوں کا شکریہ ادا کرے گا۔ اور شاید میرے خیال میں یہی وہ وقت ہے جب آپ اپنی زندگی کا بہترین باب شروع کریں گی اور اپنی زندگی کو بہتر بنائیں گی۔ اس لیے پچھتانے سے، ٹینشن لینے سے کچھ بھی نہیں ہوگا۔ اور اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اور کسی ایسی بہن کے ساتھ ضرور اسے شیئر کیجئے جسے اس کی واقعی ضرورت ہو اور وہ اپنی زندگی میں تبدیلیاں لا سکے۔ اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، ملیں گے ایک اور ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا رکھیے بہت سارا خیال۔ ٹل دین ٹیک کیئر، اللہ حافظ۔